حضرت سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو کہا، زین العابدین عرض کی پھپھی جان، کہا بیٹا سامنے کیا ہے؟ امام زین العابدین فرماتے پھپھی جان آپ بھی تو جانتی ہیں یہ نادا کا روزہ ہے۔ حضرت سیدہ زینب کربلا کی طرف نگاہ کرتی ہے اور عرض کرتی ہے میرے بھائی حسین یہ دیکھو یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ نانا کا روزہ ہے اور میں تیری امانت زین العابدین کو مدینہ کے لے کر آ گئی۔ حضرت سیدہ زینب نے پھر امام زین العابدین سے فرمایا آپ گھر والوں کو لے کر قافلے والوں کو لے کر گھر جاؤ، میں نانا کے روزے پر سلام پیش کر کے آتی ہوں، میں نانا کو قرآن سنا کر آتی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب نبی کریم علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہوتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے۔ جیسی سایت مبارکہ پر پہنچتی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تربت مصطفیٰ کروا جاتی ہے، روضہ رسول ہلنے لگتی ہے۔ حضرت سیدہ مخدومہ قصہ موجود تھی اور عرض کرتی ہے اے علی کی بیٹی، اے فاطمہ کے لگتے جگر، اے سیدہ زینب خاموش ہو جا، دیکھو نبی کی تربت مل رہی ہے۔ کہتے سیدہ زینب نبی کے روضے پر سلام پیش کر کے گھر پر آتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب کے 18 بھائی تھے اور سب کے گھر لائن سے تھے۔ حضرت سیدہ زینب آتی ہے، سب کے گھر پر سب کے گھر پر ہے، سب کے گھر میں تالے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب سب کے گھروں کے پاس سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے۔ جب حضرت عباس سلمدار کے گھر کے پاس پہنچی، آنکھوں سے چیخ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور فرماتی ہے میرے بھائی عباس یہ 27 رمضان مبارک ہے، اس سے پہلے بھی میں یہاں آیا کرتی تھی، اے میرے عباس میرا وہ بھائی ہے جو سب بھائیوں سے عیدی لے کر میرے پاس آیا کرتا تھا، لیکن آج تک میرے سارے بھائیوں کے گھر میں تالے لگے ہیں، آج میرے سارے بھائی شہید ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب گھر کے قریب پہنچتی ہے، جب گھر سے نکلی تھی تو اپنی بیٹیوں کو 2 وصیت کی تھی، اے بیٹیوں میری 2 وصیت رکھنا، اب یاد رکھنا اگر کوئی بھکاری آ جائے تو اسے بھیک دینے میں جلدی کرنا، اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ دونوں بیٹیاں حضرت سیدہ زینب کی 2 بیٹیاں، دونوں بیٹیاں گھر پہ ہیں، ان کی بیٹیاں گھر پر رہ گئی تھی، بیٹے کربلا کے میدان میں گئے تھے، کربلا کے میدان میں دونوں شہید ہو گئے۔ گھر کے دروازے پہ جیسے ہی پہنچی اور محمد کی یاد آ گئی، بیٹے لے کر گئی تھی، بیٹے لٹا کر آئی ہوں، اب گھر کے اندر کیسے جاؤں، ہمت جواب دے گئی۔ گھر کے دروازے پر سیدہ زینب بیٹھ جاتی ہے، حضرت سیدہ زینب گھر کے دروازے پر بیٹھی ہے، دونوں بچیاں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ چھوٹی بچی نے دیکھا، بڑی بچی نے بڑی بہن بڑی بیٹی نے دیکھا، کہا لگتا ہے کوئی بھکارن آئی ہے، ماں نے کہا تھا کوئی بھکارن آئے تو بھیک دینے میں جلدی کرنا۔ چھوٹی بہن کو 2 درہم دیا، 2 درہم دینے کے بعد کہا جہاں جلدی سے بھکارن کو دے دو۔ حضرت سیدہ زینب کا پردہ ہے، اب سر سے لے کے پاؤں تک پردے میں لپٹی ہوئی ہے، چھوٹی بیٹی بھیک لے کر آتی ہے اور 2 درہم دینے چاہتی ہے حضرت سیدہ زینب کو۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں مسافر ہوں، میں پردیسی ہوں۔ ایک بات ابھی ہو ہی رہی تھی کہ حضرت سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر تشریف لاتے ہیں، آپ نے دیکھا تو کہا کیا بات، دیکھا بھکارن بیٹھی ہے تو آپ نے کہا بھکارن ہے تو پیسہ دیا جائے، ایسے بھیک نکال کر دینا چاہا۔ حضرت سیدہ زینب نے دیکھا تو فرماتی ہے میں بھکارن نہیں ہوں۔ عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں میری اہلیہ اس وقت سفر میں گئی ہے، سفر میں ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر تم پردیسی ہو کچھ دیر میری بیٹیوں کے ساتھ گزار لو، ان کو بھی سکون مل جائے گا، ان کو بھی قرار مل جائے گا، ان کو بھی چین مل جائے گا۔ عبداللہ ابن جعفر نے اپنی بیٹیوں سے کہا اے بیٹیوں لگتا ہے کوئی پردیسی آئی ہے، لگتا ہے کوئی مسافر آئی ہے، کوئی تھکی ہوئی ہوگی، اسے کھانے کی ضرورت ہوگی، کھانا کھلا دو، آرام کرنے کے لیے بستر لگا دو۔ حضرت سیدہ زینب کی چھوٹی بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے یہ پانی پی لیجیے۔ پانی کو جب پانی کا نام لیا سیدہ زینب کو کربلا کے پیچھے ماں کے لیے سر کی یاد آ گئی اور جو محمد کی یاد آ گئی۔
भाई बेटी मैं पानी नहीं पीऊंगी, पानी ले जाओ। बेटी ने कहा बिस्तर लगाए आराम करिए। कहा मुझे बिस्तर पर आराम करने की भी जरूरत नहीं है। इतने में छोटी बच्ची भूल जाती है, बात से छोटी है। वो सैयदा ज़ैनब की छोटी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब से पूछती है ये बताओ कि आप कहाँ के रहने वाली हो? सैयदा ज़ैनब फरमाती मैं अरब की रहने वाली हूँ। इसके बाद वो छोटी बेटी कहती है अच्छा ये बताओ आपके बेटे कितने हैं? वो सैयदा ज़ैनब कहती है मेरे 2 बेटे हैं। कहा अजीब बात है, आपके 2 बेटे हैं, मेरे भी 2 भाई हैं। इसके बाद अच्छा बताओ आपके बेटों की उम्र कितनी है? तो वो कहती है तो वो सैयदा ज़ैनब फरमाती है एक की उम्र 11 साल है, एक की उम्र 9 साल है। सैयदा ज़ैनब की छोटी बेटी कहती है अजीब बात है, हमारे भी एक भाई की उम्र 11 साल है, दूसरे भाई की उम्र 9 साल है। उसके बाद कहती है बताओ आपके भाई कितने हैं? सैयदा ज़ैनब फरमाती है मेरे 18 भाई है। जैसे इतना सुना सैयदा ज़ैनब की छोटी बेटी की चीख निकल जाती है और फरमाती है बड़ी बहन जल्दी आओ, लगता है ये कोई और नहीं पूरे अरब में हमारी माँ के सिवा किसी के 18 भाई नहीं है। सैयदा ज़ैनब की बड़ी बहन दौड़ती हुई आती है, सैयदा ज़ैनब की बड़ी बेटी दौड़ती हुई आती है। सैयदा ज़ैनब के चेहरे को देखा, सैयदा ज़ैनब के चेहरे को देखने के बाद कहती है ना ये हमारी माँ नहीं है। हमारी माँ जब यहाँ से करबला के मैदान के लिए गई थी तो माँ के चेहरे में शराब था, माँ के सारे बाल काले थे, लेकिन इनके चेहरे पर जो झुर्रियाँ हैं इनके बाल तो सफेद हो चुके हैं। अब्दुल्लाह इब्न जाफर आ जाते हैं और फरमाते हैं बेटियों क्या बात है? आपकी बेटी अर्ज करती है अब्बा जान देखिए तो ये सारी निशानियां वो बताती है जो मेरे माँ की निशानी है, ये सारी निशान पहचान वो बता रही है जो सारी पहचान हमारी माँ की है। लेकिन इसके चेहरे हमारी माँ से नहीं मिले, इसके झुर्रियाँ हमारी माँ से नहीं मिले। हज़रत सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है और फरमाती है मेरी बेटियों मुझे पहचानो, मैं ही तुम्हारी माँ ज़ैनब हूँ। बेटियों ने जब देखा, बेटियों ने माँ को देखा, माँ की इस हालत को देखा, बेटियों की चीखें निकल जाती है, माँ से लिपट जाती है, रोने लगती है और बहनें और बेटियां से करती है माँ तो आ गई, ये बताओ मेरे भाई कहाँ है? मेरे भाई को कहाँ छोड़ आई है? हज़रत सैयदा ज़ैनब